السلام علیکم ناظرین، آج ہم ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی المعروف ابو یحییٰ کے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے جو اتنا بڑا پروجیکٹ ایک انسان کی کہانی کے نام سے شروع کیا اس کے بارے میں چند سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ریحان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا بہت احسان ہے، آپ خیر و عافیت سے؟ جی، آپ سے سب سے پہلا سوال یہ کرنا تھا مجھے کہ یہ جو آپ نے انسان کی کہانی کے نام سے اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس کا موضوع ذرا بتائیے گا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، مجھے اپنے قد سے بہت بڑا پروجیکٹ لگتا ہے، اس لیے کہ ایک تو اس میں جو بات ہم پیش کر رہے ہیں وہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے۔ یعنی ہمارا دین جس وقت نازل ہوا تو وہ منکرین کے بیچ میں نازل ہوا، نہ ماننے والوں کے بیچ میں۔ تو قرآن مجید نے اپنی بات جب لوگوں کے سامنے پیش کی تو اسے منوانے کے لیے دلائل دیے۔ یہ توحید کے دلائل تھے، یہ رسالت کے دلائل تھے، یہ آخرت کے دلائل تھے، اسی طریقے سے دین کی پھر تعلیم بھی تھی ساتھ ساتھ۔ تو ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ اس ڈاکیومنٹری میں ہم انہی چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور اس طرح پیش کریں کہ ساتھ میں یہ جو ایک منکرین اس وقت موجود ہیں نہ ماننے والوں کی شکل میں، ایتھیسٹ کی شکل میں، ان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وہ تعلیم ہے جو پوری قوت کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ خدا حق ہے، آخرت حق ہے، تمام رسول حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ تو یہ چیز انشاءاللہ اس طریقے سے ہم اسٹیبلش کریں گے، اور ہم کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے قرآن مجید میں کہ بالکل یہ چیز عقلی طور پر واضح ہو جائے گی کہ کوئی معقول آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور ظاہر ہے کہ زبردستی منوانا پیش نظر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بات معقول طریقے سے پہنچ جائے، کوئی ابہام نہ رہے۔ بالکل درست۔ اچھا، دوسرا سوال میرا اس میں یہ ہے کہ اس کو ڈاکیومنٹری ہی کی شکل میں آپ نے کیوں ضروری سمجھا بنانا؟ اصل میں دیکھیے، ایک شکل یہ تھی کہ جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر ہم گفتگو کر لیں، یہ چیز ظاہر ہے کہ میری تو زندگی اسی میں گزری ہے، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا کام ہے، پچھلے 20 برس اسی کام میں گزرے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی ایک تو شان وہ ہونی چاہیے جو قرآن مجید کی شان ہے، جی، اور ظاہر ہے کہ پھر دور چل رہا ہے، اس کے لحاظ سے ہم اس کی پریزنٹیشن وہ کریں کہ دنیا بھر میں جب وہ ایک چیز پہنچے تو گویا کہ اس عالمی معیار کی ہو جس معیار کے مطابق اعلیٰ درجے کی چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر الحاد اس طرح پھیل رہا ہے، اگر جو باطل نظریات ہیں وہ اس طرح پھیل رہے ہیں، تو پھر حق کیوں نہ پھیلے؟ اور ظاہر ہے اس کے لیے پھر ضروری تھا کہ جو عصر حاضر میں ڈاکیومنٹری یا ڈراماٹائزیشن وہ چیز ہوتی ہے کہ ویژولز کے ذریعے سے جس وقت یہ کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو اس کی اپیل بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کو اپیل کرتی ہے، اپیل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ نیٹ جیو کے لیول کی، ڈسکوری کے لیول کی، ہم نے کم سے کم جو اس میں سٹینڈرڈ اس وقت فالو کر رہے ہیں وہ نیٹ فلکس کے ہیں، اس سے نیچے کی ہم اس کی اپنی ہم نے کوئی جو ٹیکنیکل سٹینڈرڈ ہیں وہ نہیں کی، تاکہ جب بین الاقوامی سطح پہ دنیا بھر میں یہ جائے تو دین اسلام کا کیس پوری طرح جیسے وہ ریشنلی اسٹیبلش کرتا ہے قرآن مجید، اسی طریقے سے اس کی پریزنٹیشن بھی عالمی معیار کی ہو۔ تو یہ ہمارا اس فارم میں لانے کا سبب ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ ثانوی چیز ہے کہ میرا ایک ذوق تھا اور بچپن کا ایک پس منظر تھا، وہ ڈاکیومنٹری میں آپ انشاءاللہ دیکھ لیں گے، پہلی قسم زیر بحث آ گیا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کا پیغام جو ہے وہ ایک شان کے ساتھ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا اب سٹیٹس کیا ہے، یعنی کن مراحل میں ہے یہ ڈاکیومنٹری، اور یہ کب تک ریلیز ہو جائے گی؟ جی، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نے اس کو بنانے کے لیے سر توڑ محنت کی ہے، یہ ہماری حیثیت سے بہت بڑا کام تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ مل گئے کہ جنہوں نے ٹیکنیکلی بھی، جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں وہ پاکستان کے ٹاپ کے لوگوں میں سے ہیں، اور پھر فائنینشلی بھی ہمیں ایسی طرح لوگوں نے تعاون اپنا پیش کیا کہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ کم سے کم ایک سیزن لے آئیں۔ ہم نے اس مقصد کے لیے پہلے ایک تعارفی ایپیسوڈ بنایا تھا، اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہم کس اعلیٰ درجے کا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، لوگ آئے، انہوں نے سپورٹ کیا۔ لیکن پچھلے ایک برس میں مہنگائی جو صورتحال ہوئی آپ کے سامنے ہے، تو سارا بجٹ جو ہے وہ اب ہمیں بہت ریورس کرنا پڑا ہے، تو اس وقت کوئی کرائسس کی سی صورتحال ہے، ہر طرف یہی حال ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس فیلڈ میں جہاں پر ہمارا بیشتر کام بین الاقوامی سطح کا ہے، یعنی اس میں جو بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے ایکسپرٹ سے ہمیں مدد لینی پڑ رہی ہے، گرافکس میں یا اور چیزوں میں، تو ظاہر ہے کہ وہ ڈالر کا جو ڈفرینس ہوا ہے تو وہاں پہ ہمیں بہت بڑا سیٹ بیک لگا ہے۔ پھر ملک کے جو حالات آپ کو پتہ ہے، سیلاب آیا ہے، ہم جس طرح کا کام کرتے ہیں ہم اس سے بے نیاز نہیں رہتے، کوشش کرتے ہیں اس میں بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ تو یہ ساری چیز ہے جس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوتی گئی۔ اب لیکن الحمدللہ شوٹ ہم نے شروع کر دیا ہے،
اور اب انشاءاللہ رمضان گزر جائے اس کے بعد ہم شوٹ کریں گے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں لوگوں کے تعاون کی ضرورت، جیسے ابھی تک لوگوں نے تعاون کیا اس کی ضرورت ہمیں بہت رہے گی، ورنہ پھر ہمیں بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. یعنی یہ کام میں نے تو عزم کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ کہ ضرور کریں گے، لیکن اگر لوگ ساتھ نہیں آتے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہمیں کوالٹی پہ کہیں نہ کہیں کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، جو ابھی جو نہیں ہونا چاہیے، اور اس ہم مجبوراً کرنا شروع کر دی ہیں ہم نے. تو دیکھیے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالیں گے، اور انشاءاللہ اگر ہمیں اس طریقے سے لوگوں کا تعاون حاصل رہا تو پھر کوالٹی ہم کمپرومائز اللہ نے چاہا تو بالکل نہیں کریں گے. اور باقی جو آخری جو ہے آپ کے سوال کا، وہ یہ کہ انشاءاللہ ہمارا عزم یہ ہے کہ اگلے رمضان میں دنیا بھر میں اس وقت لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا ہم نے کچھ امپورٹنٹ سوالات کیے ڈاکیومنٹری کے حوالے سے. تو آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ اس پروجیکٹ کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام ہے یہ، اور اس میں جو بھی تعاون آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور اپنا تعاون اس میں پیش کریں. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. السلام علیکم.